بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: ہمارے حکمران آج بھی ان کے وفادار غلام ہیں۔ تحریر: سید زید زمان حامد۔ آزادی کے بعد قائد اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میری قوم آزاد تو ہو چکی ہے مگر ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہے۔ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آزاد ہو چکے ہیں۔ جس دن اسے اپنی آزادی کا ادراک ہو گیا پھر انہیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ قائد کے اس فکر انگیز بیان کی تصدیق آج پاکستان کا پورا نظام اور معاشرہ کر رہا ہے۔ اپنے سابق نوآبادیاتی آقاؤں کے گلے سڑے اور ظالمانہ بوسیدہ نظام کو جس طرح عقیدت اور محبت سے چوم کر سر پر سجائے ہوئے ہیں، یہ شیوا صرف انہی غلاموں کا ہوتا ہے کہ جنہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ وہ آزاد کرا دیے گئے ہیں۔ 1997 میں ملکہ برطانیہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ سابق غلام اپنی سابقہ آقا کے آگے بچھے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے والے اسپیکر قومی اسمبلی نے بھری پارلیمان میں ملکہ کی موجودگی میں برملا اعتراف کیا کہ "We are still your loyal subjects"، یعنی ہم آج بھی آپ کے وفادار غلام ہیں۔ بابا اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہند کے مسلمانوں کی غلامانہ ذہنیت پر اللہ سے یوں شکوہ کیا تھا: لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پر رضامند۔ آج آزادی کے 73 برس بعد ہمارا بھی اللہ سے یہی شکوہ ہے۔ ذہنی غلامی کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنی غلامی پر نہ صرف راضی ہو جاتا ہے بلکہ ہر اس شخص کے خلاف بھڑک اٹھتا ہے کہ جو اس کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اذان دے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ یہ شعر بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ایک مرد آزاد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہی یہی ہے کہ اسے غلام ذہنیت اور ذلت و پستی میں لت پت قوم کو عزت و وقار و غیرت کا سبق پڑھانا ہوتا ہے۔ پستی کے کیڑوں کو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کی معراج کی راہ دکھانی ہوتی ہے اور پھر غلاموں کے ہاتھوں پتھر بھی کھانے ہوتے ہیں۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج جب ہم قوم کو غیرت و حمیت و شجاعت کا سبق دیتے ہیں تو غلام ذہن آگے سے جواب دیتے ہیں: پہلے ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں پھر غیرت کی بات کریں گے۔ صرف ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، مدینے کی وہ ریاست کہ جس نے انسانیت کے عظیم ترین انسان پیدا کیے، عادل ترین معاشرہ تیار کیا، اخلاقیات کی بلندی و عروج پر فائز تھی، غیرت و حمیت و جلال سے کیسر و کسرا کو شکست دی، وہ اپنے دور میں دنیا کی سب سے کمزور معیشت اور غریب ترین ریاست تھی۔